مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی آپ نے بات کی تو ان کے لیے کچھ آپ نے پیش رفت کی۔ جھارکھنڈ میں تحریک بیداری کہاں کہاں ہوا، اس حوالے سے کچھ مفید پہلو بتائیں۔ تحریک کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جہیز والا جو مسئلہ تھا کہ جہیز نہ لیا جائے نہ دیا جائے، باقاعدہ جو ہے وہاں سے اعلان بھی ہو رہا تھا۔ تو جو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے کچھ آیا، اگر ایک دو واقعہ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ 7 لاکھ لیا تھا، کہیں 2 لاکھ لیا تھا، ان تمام پیسے اور گاڑیوں کو ان لوگوں نے واپس کر دیا لڑکی کے بعد۔ یہ شادی کے بعد کا یہ تحریک کے بعد، شادی میں لے چکے تھے، اور تحریک کا جب پروگرام ہوا تو اس کے اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو واپس کر دیا۔ جھارکھنڈ میں موب لنچنگ کا معاملہ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لوگ جو اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو کیسے اس کا حل نکالیں گے آپ؟ سنی علماء کو دین کے ساتھ سیاست میں آنا کتنا ضروری ہے؟ یعنی علماء کو جس طریقے سے عوام یا جہلا حضرات مصلی پر امام تسلیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے عام زندگی میں بھی تسلیم کرنا یقیناً کرنا چاہیے کہ کہاں بستی، کہاں رہدر، وہ بڑے بڑوں کے پاس جس کا جانا ہوا وہ آج قطب الدین کے پاس آیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو ہے میں موجود ہوں جھارکھنڈ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قطب الدین صاحب قبلہ رضوی، ناظم اعلیٰ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ۔ جی ہاں، آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور حضرت سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ادارہ شریعہ کے حوالے سے، اور حضرت کی نجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، دعا ہے رب کا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی بھی کرم نوازی، آپ نے زحمت فرمایا، وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ حضرت اجازت ہو تو کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے آپ کے؟ سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی، کیونکہ آپ جس طریقے سے متحرک ہو کر کام کر رہے ہیں، تو ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش جھارکھنڈ، حلقہ جھارکھنڈ کا ایک علاقہ ہے رام گڑھ۔ گولا بہت پرانا، برٹش زمانے میں بھی گولا وہ رجسٹری آفس ہوا کرتی تھی وہاں پہ، آج بھی ہے جی۔ وہ گولا ابھی تھانہ ہے، اسی میں ایک بیت الخرد گاؤں ہے، پنچایت ہے بیت الکلاں۔ 20 اپریل 1975 جی میری پیدائش ہے۔ جی۔ اور پھر وہ گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں میں نے گزارا، اور وہاں الحمدللہ وہ ہمارا نیٹو پلیس ہے جھارکھنڈ۔ جی، خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا مختصر جاننا چاہیں گے؟ سب ہمارے مذہبی خیال کے لوگ رہیں، سب مذہبی امور سے متعلق رہے۔ جی۔ دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں تھا، خاشا کبھی کبھی یہاں وہاں آپ کو ملیں گے، لیکن ہمارے جو مامور ہے جی، وہ خود ایک عالم دین رہے۔ میری والدہ خود ایک عالمہ تھیں الحمدللہ، میرے والد صاحب بھی نعیمی ہیں۔ اور جو ہم لوگ کا جو خاندان ہے، شجرہ ہے، جی، وہ مجاہد آزادی جی، شہید شیخ بھکاری کے سب سے چھوٹے بیٹے، جس کا نام خواجہ میاں تھا، لوگ خواجہ میاں آج بھی ملے گا، تو اسی سلسلے سے ہے یہ۔ تو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تو بہت زیادہ نہیں، لیکن دینی ماحول میں ہماری پرورش ہوئی، اور خاص طور سے والدہ ماجدہ کے اسلامی ماحول تھا۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شروع سے لے کر کے فضیلت تک یا کہاں تک آپ کی پڑھائی ہوئی، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کہاں کہاں کا ابتدائی تعلیم میری اپنی والدہ محترمہ سے ہوئی۔ جی۔ اور ہم نے اپنی والدہ سے الف با سے لے کر قرآن شریف، اردو کی ساری کتابیں، حتیٰ کہ معلم الانشاء اور القراءۃ الراشدہ گلستاں بوستاں تک میں نے اپنی والدہ سے پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ اور میلاد شریف کسے کہتے ہیں، نعت شریف کسے کہتے ہیں، میلاد میں خطاب کیسے کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں، یہ تربیت میری والدہ ہی دیا کرتی تھی۔
اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ ہمارا بچپنا تھا، والدہ ہم دونوں بھائیوں کے لے کے بیٹھتی تھی میلاد کے لیے، تو ہم تو اس وقت اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے، لیکن آج بھی مجھے وہ بول یاد ہے جو میری ماں پڑھتی تھی، جی سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت، آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے، آج مجھے یاد ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح سے والدہ نے میری تربیت کی۔ پھر وہاں سے نکل کر میں مدرسہ قادریہ مصباح العلوم جھیرکی، ابھی بوکارو ضلع میں ہے، وہاں میں نے داخلہ لیا، اور وہاں 2-3 سال رہنے کے بعد میں پھر وہاں سے جامعہ فیض العلوم جمشید پور گیا، وہاں سے نکل کر جامعہ فیض العلوم میں پھر رہا میں 7-8 سال، وہاں سے نکل کر پھر میں اشرفیہ گیا، اشرفیہ سے نکل کر پھر میں ندوہ گیا، ندوہ سے نکل کر پھر بنارس ہندو یونیورسٹی، اور وہاں سے نکل کر حضور قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ رضوان نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ گلشن بغداد جا کے جوائن کرو، وہاں تعلیم کو معیار کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن میری طبیعت تھی کہ ہم اداری شریعہ میں رہیں، اور اس وقت میری تیاری بی پی ایس سی کی ہو رہی تھی، اور لگ بھگ میری بی پی ایس سی فائنل تھی۔ جی اس کے بعد پھر قائد اہل سنت نے علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کو کہا کہ آپ اپنے زیر نگرانی میں آپ انہیں رکھیں، تو پھر اداری شریعہ سے میرا انسلاک ہو گیا۔ یعنی اس طریقے کا سفر رہا۔ ہمارے یہاں تو مکمل آزادی نہیں ہے، آپ ندوہ گئے، وہاں تو اس کا نام لینا بھی ہمارے یہاں مایوس سمجھا جاتا ہے، تو آپ ندوہ میں کس چیز کی تعلیم لینے وہ عربی لٹریچر کے لیے جی تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ کیا اس طرح سے ہے یہاں پہ عربی میں کیا خاص ہے، جی فیض العلوم اور اشرفیہ سے اور کیا خاص ہے۔ جی ویسا تو کچھ نظر نہیں آیا، بس یہ ہے کہ ایک برانڈ، ایک نام ہے، اور کوئی خاص بات نہیں۔ کس چیز کی دستار بندی ہوئی آپ کی؟ فیض العلوم میں جو میری دستار ہے وہ فضیلت کی دستار ہوئی، جی اور اشرفیہ میں میرا جو رہنا ہوا وہ لگ بھگ 4 سال رہنا ہوا، اور سابیہ جس سال میں تھا اس سال مجھے وہاں پہ چھوڑنا پڑا۔ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جی چھوڑنے کی وجہ بھی تھی۔ ان دنوں ہمارا ایم اے ان سنسکرت کا ایگزام تھا، اور جو کافی لمبے دنوں تک ایگزام چلا، جس کی وجہ سے پھر میرا دوبارہ جانا نہیں ہوا۔ قائد اہل سنت نے کہا کہ آپ جاؤ، میں بول دیتا ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، رہنے دیا جائے، اب میں ادھر آگے دیکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے میری 4 سال کی تعلیم جامعۃ الاشرف مبارک پور میں رہی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، اب ہم جاننا چاہیں گے ادارے شریعہ جھارکھنڈ کے بینر تلے کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں آپ؟ ادارے شریعہ میں جتنے بھی اس کے شعبہ جات ہیں، سب سے بڑا شعبہ دارالقضاء کا ہے، جی دارالفتاء، ریلیف مشن، مدرسے، مکاتب، اور حج خدمات ہیں، نشر و اشاعت ہے، تنظیم ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے۔ اس طرح سے مختلف شعبہ جات ہیں، ان کے ذریعے سے دین و ملت کی، ملک و ملت کی، معاشرے کی خدمت شروع سے ہوتی رہی ہے۔ اور جو مرکزی ادارے شریعہ پٹنہ میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، وہ سارے شعبہ جات یہاں پر ادارے شریعہ جھارکھنڈ میں ہیں، اور جب سے ادارے شریعہ جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا ہے، اس وقت سے ان تمام تر شعبوں پر نمایاں کارکردگی ادارے شریعہ جھارکھنڈ کی رہی۔ ابھی تک کتنے معاملات جو ہے وہ ادارے شریعہ جھارکھنڈ سے طے پائے گئے ہیں، یا کتنے لوگوں کا جو ہے معاملہ جو ہے حل ہوا ہے؟ یہ الحمدللہ 28 جون 2001 کو ادارے شریعہ جھارکھنڈ کی تشکیل ہوئی تھی۔ جی وہ جمال العلماء حضرت علامہ جمال خان علیہ رحمۃ رضوان کی صدارت میں وہ نشست تھی۔ اس وقت صدر محترم تھے مرکزی ادارے شریعہ کے، علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب محتمیم سے تھے، وہ سب یہاں ان سب کی تشریف آوری ہوئی تھی، اور اسی وقت اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک تقریباً جی 1322 مقدمات اب تک درج ہوئے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اکثر و بیشتر، یعنی 90% مقدمات درج فیصل ہو چکے ہیں، فیصلے ہو گئے ہیں اس کے۔ جی الگ الگ مختلف عناوین سے رہے، کہیں فسخ نکاح ہے، کہیں خلا کا ہے،
کہیں طلاق سے متعلق ہے، کہیں نکاح سے متعلق، کہیں صلح و آشتی سے متعلق ہے، کہیں وراثت سے متعلق ہے، مختلف طریقے سے رہے، لیکن زیادہ تر یہ خلا اور فسخ نکاح وغیرہ سے متعلق مقدمات درج ہوتے رہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ادارے شریعہ جھارکھنڈ ہو چاہے مرکزی ادارے شریعہ، بلکہ مرکزی ادارے شریعہ ہی کے زیر قیادت پورے ملک میں ٹرپل طلاق سے متعلق جنگ لڑی گئی اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب مرکزی ادارے شریعہ کی جانب سے باضابطہ انٹروینر رہے، آج بھی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ہم اس قانون کو نہیں مانتے جی، اور آج بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اس کے خلاف لڑتے رہے۔ جب سے ٹرپل طلاق کا قانون ملک میں آیا ہے جی، تب سے مسلم خواتین کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ رخ کر رہی ہیں دارالقضاء کی طرف کہ اب مجھے نہیں رہنا ہے۔ اب وہ تو طلاق نہیں دے گا چونکہ وہ بند چکا ہے، اس کو جیل ہو جائے گی، جی، یہ تو اس کو چھٹکارے کا ایک راستہ دیا تھا۔ جی، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ کڑوا سچ ہے کہ اس کا استعمال ہمارے لوگوں نے غلط طریقے سے کیا، جس کا ناجائز فائدہ یہ کچھ غیروں نے اٹھایا۔ لیکن سب سے زیادہ آج تکلیف ہے ٹرپل طلاق قانون سے تو مسلم خواتین کو، مسلم عورتوں کو۔ یہ باضابطہ طور پر آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ بالکل۔ جی حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے ابھی ادارے شریعہ ریلیف کا معاملہ آپ نے پیش کیا، تو یہ جو ریلیف مشن ہے آپ کا، کئی جگہوں پر آپ خود بھی گئے اور جہاں پر ظلم و تشدد کا معاملہ پیش آیا، کئی جگہوں پر آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، جیسے گجرات وغیرہ کا معاملہ لے لیا جائے، تو ریلیف وغیرہ جو آپ پہنچانے گئے، ان دنگوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ہم نے کس طرح کئی بار بیان کرنا دیکھے ہیں چاہیں اس گے؟ طرح سے۔ جی، اور جب گجرات میں سیلاب آیا تھا، جموں کشمیر میں سیلاب آیا، اڑیسہ میں سونامی آئی، بہار میں لگاتار سیلاب آتے رہے، تو ہر دور میں پہلے حضور قائد اہل سنت کی امام و اشارے پر علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کی قیادت میں ہم سب لوگ جاتے رہے، اور کشمیر بھی میں میرا جانا ہوا اس معاملے میں، گجرات بھی جانا ہوا جب سیلاب آیا تھا تب، جی، یا زلزلہ آیا تھا تب۔ اسی طرح سے بہار کے علاقوں میں بھی، اور جہاں جہاں دنگے ہوئے وہاں بھی جانا ہوا۔ جب میرا پڑھنے کا زمانہ تھا مدرسہ فیض العلوم میں، تو حضور قائد اہل سنت نے سب سے پہلے مجھے بھاگلپور کے لیے بھیجا تھا ریلیف لے کر، کہ سب سے پہلے آپ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب کے پاس جاؤ اور بھاگلپور جاؤ۔ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کوئی اس کا تجربہ نہیں تھا، لیکن قائد اہل سنت کی نگاہ فیض نے ہمارے اندر وہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ ہم وہ کام آگے بھی بڑھے، اور علامہ غلام رسول بلیاوی نے کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ 2002 میں جب حضور قائد اہل سنت ملچند ہاسپٹل میں رہے، دلی میں رہے علاج کے لیے، اسی درمیان میں وہ دنگا ہو رہا تھا۔ ہمارا مولانا غلام رسول بلیاوی، الحاج ثناء اللہ صاحب رضوی صاحب مرحوم، یہ سب ہم لوگ گئے تھے وہاں گجرات میں۔ کچھ دن میں گجرات میں رہا، پھر بلیاوی صاحب بھی لوٹ کے آئے، میں بھی لوٹ کے آیا، چونکہ حضور قائد اہل سنت کی طبیعت بھی ہو رہی تھی۔ تو وہ دن بھی میں نے دیکھے ہیں، اور میں نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ جب تریپورہ میں موت کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت میں ریلیف لے کر ادارے شریعہ کی طرف سے گیا تھا، اور 200 400 500 کلومیٹر جنگل میں دوڑا گیا، پیدل، کہیں پیدل گیا، کہیں گاڑی سے گیا، اور کہیں میں جگہ چینج کرتا رہا۔ موت ہر طرف خوف اور وحشت طاری تھی وہاں پر۔ جی، بہت سارے، یہ کہنا بیجانہ ہوگا کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو یہ خوف اور ڈر تھا یا دہشت تھی ان کے اندر میں کہ ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر لوگ مار دیں گے، تو لوگوں نے ٹوپی اتار لیا، لوگوں نے داڑھی اتار لیا، لیکن الحمدللہ حضور قائد اہل سنت کے پروردہ تھے، اس لیے کہیں کسی طرح کا خوف اور کسی طرح کا ڈر ہم لوگوں کو نہ ستایا۔ اور تریپورہ کے مختلف حصوں میں ہم گئے ادارے شریعہ کی طرف سے ریلیف لے کر، اور وہاں تقسیم کر کے وہاں کے جتنے مساجد جلا دی گئی تھی وہاں تک گئے۔ آج بھی عثمان غنی صاحب، قمر غنی عثمانی صاحب آج بھی جیل میں ہیں، سب سے پہلی گرفتاری ان کی وہاں ہو گئی تھی جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے۔ قطب الدین رضوی خود وہاں ادارے شریعہ کا ریلیف لے کر، میں گیا تھا وہاں پر،
اس مسجد پر گیا تھا اور وہ مسجد کی تعمیر کرائی، اور کل ملا کے 32 مساجد ایسی تھی جس کی تعمیر کا کام شروع ادارہ شریعہ کے ریلیف مشن نے کرایا۔ تو اس طرح سے اڑیسہ میں بھی، بہار میں بھی لگاتار ٹرک کے ذریعے سے جناب محمد سعید صاحب جو ادارہ شریعہ جھارکھنڈ کے سرپرست ہیں، ان کا بھی بڑا تعاون رہا، فیض العلوم کا رہا، الحاظ ثناء اللہ صاحب کا رہا، ڈاکٹر مولانا غلام جیلانی صاحب جو ابھی فی الحال 2-4 دن پہلے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوا، اللہ غریق رحمت کرے، اور علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کی ہمت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی داد دینی پڑے گی۔ بغیر رکے، بغیر ڈرے، بغیر سہمے، ہر موڑ پہ، ہر محاذ پہ، وہ ہر جگہ پہ دین و ملت کے لیے ہمیشہ وہ آدمی کھڑا رہا۔ ہم لوگ ان کے دائیں بائیں بازو بن کر رہے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی آپ نے بات کی، تو ان کے لیے کچھ آپ نے پیش رفت کی؟ مختلف دور میں مختلف جگہوں پر ہم لوگوں نے مراسلات کیے، ہوم منترالیہ میں بھی کیا، اور یو پی جہاں ان کا کیس ہوا، یا پھر گجرات میں جو کیس ہوا وہاں کے ڈی جی پی کو، وہاں کے سرکار کو بھی لکھا۔ تریپورہ میں بھی جب ہم اس وقت گئے تھے، اس سے پہلے وہ گرفتار ہو چکے تھے، وہاں کے ڈی جی پی صاحب سے ہم نے ملاقات کی کہ بھائی ان کا کیا قصور تھا، وہ تو یہی تو جاننا چاہ رہے تھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے کیسے کر دیا؟ جن لوگوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور جو انسانیت کے ناطے آیا ہے اس کے خلاف آپ نے کارروائی کی۔ لیکن پہلی گرفتاری ان کی تریپورہ میں، تریپورہ سے ہوئی تھی، پہلی گرفتاری ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر تو جو طریقہ ہے یہاں کے اس وقت موجودہ دور میں شاسن پرشاسن کا، کہ جتنی دھارائیں ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں وہ لگا دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تب بھی نہ ملک کے ساتھ کبھی غداری کر سکتا ہے مسلمان، اور نہ اپنے ملت اور مذہب کے ساتھ غداری کر سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قمر غنی عثمانی صاحب کو بے قصور گرفتار کیا گیا، اور اب تک جیل کے سلاخوں میں رکھے ہیں، ان کی رہائی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ان کی وجہ سے، ان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ہندوستان کا سر دوسرے ملکوں میں جھک رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں تحریک بیداری کہاں کہاں ہوا، اس حوالے سے کچھ مفید پہلو بتائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری واقفیت ہے، ہندوستان کی تحریک آزادی کے بعد جی، لگاتار اتنی لمبی مدت تک اگر کوئی مومنٹ چلا، کوئی تحریک چلی، کوئی ابھیان چلا، تو میری جانکاری میں وہ ادارہ شریعہ تحریک بیداری، وہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، جو اب تک جاری وہ ساری ہے۔ یہ 14 ستمبر 2022 سے اس کا آغاز ہوا۔ بہار، جھارکھنڈ، بنگال اور اڑیسہ، چھتیس گڑھ کے بہت مختلف جید علماء شرکت کی وہاں کے اجلاس میں، مرکزی ادارہ شریعہ پٹنہ کے اجلاس میں، اور پھر مختلف عناوین ہوئے، مختلف تجاویز پاس ہوئے، ایجنڈے پاس ہوئے، قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ دورے ہونا چاہیے۔ حضور قائد اہل سنت کے وصال کے بعد پھر اس وقت کچھ غیر منقسم بہار میں ادارہ شریعہ کانفرنس ہوئی تھی، کچھ دورے ہوئے تھے، لیکن اتنی لمبی مدت تک دورے نہیں ہوئے اور نہ ابھیان چلا۔ وہ ادارہ شریعہ کا کی جو تحریک بیداری ہے، یہ مومنٹ چلا، اور الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کے بہت بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ جھارکھنڈ میں بھی، بہار میں بھی بہت سارے اضلاع میں اس کے اجلاس منعقد ہوئے، ان کی کانفرنس سے ہوئی۔ اس طرح کی تحریک پورے ہندوستان میں ہونی چاہیے، چلنی چاہیے، جس طرح آپ لوگ ابھی میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ اگر آ رہا ہے، جھارکھنڈ میں پہلا اجلاس ادارہ شریعہ تحریک بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا اجلاس ہزاری باغ ضلع کے بشنو گڑھ نوادہ میں ہوا تھا، اور جو دوسرا اجلاس تھا وہ اسی علاقے کے برہی میں ہوا تھا۔ اس طرح سے اجلاس ہزاری باغ میں، برہی میں، کوڈرما میں، مدھو پور میں، جامتاڑا میں، دمکا میں، راج محل میں، رام گڑھ میں، لاتہار میں، پلامو میں، اس طرح سے مختلف جگہوں پہ یہ اور یعنی امید سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ آئی۔ یعنی کسی بھی اجلاس میں 50,000 سے زیادہ کا مجمع رہا۔ جی، یہ تو اور اب تک اس کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ مسلم معاشرے نے اس کو ایڈاپٹ کیا، اور جو ایجنڈے دیے گئے تھے، جو ٹاسک دیا گیا تھا، وہ اس کو انہوں نے پورا کیا، اور ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں
غازی ملت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کے ساتھ میں ان تمام خطبہ شعراء کا اور مفکرین کا، ادبا کا، جنہوں نے کافی وقت دیا، قیمتی وقت دیا اور اپنا سارا کچھ لگا کے اس کو کامیاب کیا، اور ان نوجوانوں کا جنہوں نے دل و جان سے تحریک ادارہ شریعہ کی کامیابی کے لیے وہ لگے رہے، منہمک رہے اور کامیاب کیا، اور اس کے اثرات اتنے ہوئے کہ پورے ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس اسٹیٹ میں بھی کیا جائے، کرناٹک میں بھی کیا جائے، کیرل میں بھی کیا جائے، یو پی میں بھی کیا جائے، اس کے بعد پھر راجستھان، گجرات، یہ ان سارے مہاراشٹر، ان سب جگہوں پہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر لوگوں کا تعاون رہا تو ضرور یہ اجلاس ہوگا۔ جی، تحریک کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جہیز والا جو مسئلہ تھا کہ جہیز نہ لیا جائے، نہ دیا جائے، باقاعدہ جو ہے وہاں سے اعلان بھی ہو رہا تھا، کئی سارے جو ہے مقررین اس کا عہد بھی لے رہے تھے، آپ لوگ بھی تھے اس میں، تو جو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے کچھ آیا، اگر ایک دو واقعہ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ میں یہ گیا ایک لاتہار میں بتاؤں، جی، جب لاتہار اور گڑھوا پلامو سب ملا کے پلامو میں ہوا، اور لاتہار میں بھی ایک کنونشن ہوا تھا، جی، تو پلامو ادارہ شریعہ تحریک بیداری کے اجلاس کے بعد میں لاتہار میں جناب شمس الحق صاحب جو ضلع صدر ہیں ادارہ شریعہ کے، اور قاری برکت علی رضوی صاحب ہیں، سیکریٹری ہیں، جی، انہوں نے ایک باضابطہ تحریری رپورٹ پیش کی ادارہ شریعہ جھارکھنڈ میں کہ اب تک میرے پاس جو 63 ایسی شادیاں ہیں جنہوں نے ادارہ شریعہ تحریک بیداری پلامو میں جو ہوئی، اجلاس جو ہوا، جی، اس سے پہلے پیسے لیے تھے، کہیں گاڑی لیا تھا، کہیں 5 لاکھ لیا تھا، کہیں 7 لاکھ لیا تھا، کہیں 2 لاکھ لیا تھا، ان تمام پیسے اور گاڑیوں کو ان لوگوں نے واپس کر دیا لڑکی کے بعد۔ یہ شادی کے بعد کا یہ تحریک کے بعد، شادی میں لے چکے تھے، اور تحریک کا جب پروگرام ہوا تو اس کے اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو واپس کر دیا، اور لینے کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، فٹاخے 100% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آپ کے علاقے کی جہاں جہاں تحریک کا پروگرام شروع ہوا، جہاں تحریک کا پروگرام ہوا، آپ خود ہزاری باغ چل کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ادارہ شریعہ تحریک بیداری کی اجلاس کے پہلے کوئی ایسی شادی نہیں تھی جس میں ڈی جے اور پٹاخے نہیں ہوا کرتے۔ الحمدللہ اب بالکل نہیں، میں آپ کو نظر آئے گا، بالکل پاک و صاف ہے۔ جھارکھنڈ میں جو نئے علماء ہیں ان کے لیے بالخصوص آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں، اس حوالے سے رہنمائی کرنا چاہیں؟ ابھی جو ہمارے ہم عصر جو علماء اکرام ہیں، ان سے جو نئے علماء اکرام ہیں، وہ کام کے تئیں بہت سنجیدہ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ موبائل تھوڑا وقت زیادہ لیتا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی سب جگہ محسوس کیا جائے گا، اور علماء چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک ایک قیمتی وقت ملک و ملت کے لیے دیں، اور ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ جتنے نوجوان علماء سے ہمارے رابطے ہیں، وہ ہر وقت تیار ہیں کہ جو کام دیا جائے وہ ہم کریں گے، اور وہ کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے سلسلے میں ہو، معاشرے کے سلسلے میں ہو، یا پھر کسی بھی میدان میں ہو، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کام کرتے رہتے ہیں، بلکہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی ان کا رجحان ہے، اور بہتر ایسی تعلیم ہو کہ دین و دنیا دونوں سنور جائے۔ جھارکھنڈ میں موب لنچنگ کا معاملہ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لوگ جو اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو کیسے اس کا حل نکالیں گے آپ؟ یہ تو بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ موب لنچنگ کے واقعات ہوئے، علیم الدین سے لے کے آزاد سے لے کر علاء الدین، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ہوئے۔ ہم نے خود 3 دن تک دھرنے دیے لاتہار میں جب ہوا تھا۔ علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب اس وقت ممبر پارلیمنٹ تھے، پارلیمنٹ سے یہاں آئے، پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور جب یہاں بھی راج کھرسواں میں جب 4 لوگوں کا قتل ہوا، وہاں بھی میں پہنچا تھا، جہاں بھی ہوا۔ اس طرح کے موب لنچنگ کے واقعات بہت زیادہ جھارکھنڈ میں ہوئے، بڑی افسوسناک بات ہے، چاہے جس کی بھی سرکار رہے، اور ہم نے بہت صبر کیا، اور اب تک صبر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار نے ایک بار، جو یو پی اے کی سرکار ہے، انہوں نے بھیجا بھی تھا کہ اس کے خلاف قانون بننا چاہیے، مہم نے اسے واپس کر دیا، لیکن اگر سرکار چاہے تو مضبوط قانون بنا سکتی ہے، اسے بنانا چاہیے، بلکہ پورے ملک میں یہ اس بات کے لیے یہ ضروری ہے کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ ایک اور قانون بننا چاہیے کہ مسلمان کسی بھی علاقے میں محفوظ نہیں ہیں،
چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، پلین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، موٹر سائیکل کا سفر ہو، کار کا سفر ہو، وہ محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے لوگ بھی اگر گورنمنٹ آف اسٹیٹ یا سینٹرل گورنمنٹ سے اپنی حفاظت کے لیے اگر وہ کوئی عملی اقدام اور کوئی پرمیشن مانگتے ہیں، یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرکشا کے لیے ہمیں گارڈ دیا جائے تو گارڈ دیا جانا چاہیے، ہماری سرکشا کے لیے ہمیں ہتھیار دیا جائے تو ہتھیار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی جان، عزت، آبرو سب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور سب سے اس لیے ہوتا ہے کہ جو موب لنچنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ انہیں پھول مالا پہنایا جاتا ہے، ان کو ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو گنگا جمنی تہذیب کو تباہ و برباد کرنے والا یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی پورے دنیا میں شرمسار کرنے والے واقعات ہیں جو موب لنچنگ کے۔ سنی علماء کو دین کے ساتھ سیاست میں آنا کتنا ضروری ہے؟ سیاست میں کب کس نے منع کیا ہے؟ بغیر سیاست کے، جو اچھی سیاست جس کو کہتے ہیں، گندی سیاست سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں، اور نہ مطلب ہونا چاہیے۔ لیکن سیاست کا مطلب ہے کہ جو اقتدار اور پاور اگر آپ کے پاس نہ رہے تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ پاور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اس میدان میں ہیں ان کو مضبوط کریں، جو لوگ تعلیم کے میدان میں ہیں ان کو مضبوط کریں، جو لوگ جس میدان میں ہیں، بزنس کے میدان میں، ان کو اس طرح سے مضبوط کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ علماء کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی اچھی سیاست کے لیے ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یعنی علماء کو جس طریقے سے عوام یا جہلا حضرات مصلی پر امام تسلیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے عام زندگی میں بھی تسلیم کرنا یقیناً کرنا چاہیے۔ اگر جس دن ہماری عوام نے یہ تسلیم کر لیا، اس دن آپ کا کھویا ہوا وقار پھر سے بحال ہو جائے گا۔ آپ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے تو ہم کچھ واقعات یا کچھ یادیں جاننا چاہیں گے جس سے ہم جیسے لوگ کچھ سیکھ سکیں۔ حضور قائد اہل سنت کے جو لمحات رہے، ایک ایک کر کے جب ہم لوگ زیر تعلیم تھے مدرسہ فیض العلوم میں، اتنی مصروفیت ہونے کے بعد امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، دوسری جگہ پہ جانا ہے، اس کے بعد بھی 5 منٹ کے لیے انہوں نے وقت نکالا، اور جہاں اساتذہ کے درمیان میں وہ اچھی گفتگو کرتے تھے، انہیں سراہتے تھے، وہیں طلباء کی بھی خیریت لیتے تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ خود مجھے جب تک میں مدرسہ فیض العلوم میں جمشید پور میں رہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور قائد اہل سنت کا فیضان تھا، حضور تاج الشریعہ کا کرم تھا کہ ہم سے زیادہ نمبر کوئی نہیں لاتا، اور میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں میں تھا، لیکن میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کی زندگی، آخری زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ شاید کوئی تحریر میں نہ لا سکا ہو، وہ یہ ہے کہ جب مول چند ہاسپٹل میں 25 دن تک لگاتار یہ قطب الدین رضوی ساتھ میں رہا، حضور قائد اہل سنت۔ 2 لوگ آئے، اس میں سے ایک محمد علی قاسمی صاحب بھی تھے جو رانچی ان کا بہت گرا۔ 2 لوگ آئے، کہا کہ حضرت سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، دریافت کرنے کے لیے کہ مجاہد الاسلام قاسمی ملنا چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ 3-4 مرتبہ حضرت کو کہا تو لاسٹ میں حضرت کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، کہا کہ حضور آپ کہیں، کیا کہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ کاش یہ پیغام اس وقت آتا جب میرے ہاتھ میں قلم تھا، میری زبان میں قوت گویائی تھی، میری نظریں خوب دیکھ رہی تھی، اس وقت آتا تو میں اس کے دلوں سے نبی کی گستاخی نکال کر میں اسے صاحب ایمان کر دیتا۔ اس وقت بھی کر رہے تھے، اور میں گستاخ رسول کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، میرے پاس آنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ راسخ الاعتقادی تھی۔ تو اگر اعتقاد بہت مضبوط اور مستحکم ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین بھی بن جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنا دور حاضر میں کتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سے پانی ضروری ہے انسان کے لیے۔ یہ بغیر پانی کے وہ آدمی سروائیو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت ہی ہے، وہی اسی کا المعروف بے مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا لوگوں کے بیچ میں، واضح طور پر رکھ دیا ہے، نہ کبھی کوئی اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، سب کے لیے انہوں نے یکجا طور پر اور یکساں طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھی ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت دین و شریعت کے لیے
آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اور جس کے پاس یہ محفوظ ہو گیا اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جی، آخر میں عوام اہل سنت سے کیا گزارشات کرنا میں چاہیں؟ چاہوں گا کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس کو دور کیا جائے اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ آپ کے بچے بھی سی او ویڈیو بنیں، آپ کے بچے بھی بہتر عالم دین بنیں، آپ کے بچے بھی بہتر ٹیکنالوجی میں ماہر بن جائیں، آپ کے بچے بھی سائنسداں بنیں، آپ کے بچے بھی عبدالکلام جیسا آدمی بن جائیں، آپ کے بچے بھی اے پی جے عبدالکلام جیسا آدمی بن جائیں۔ تو اختلافات کو ختم کر کے صبر و شکر کا دامن لیے ہوئے تعلیم کے میدان میں سب سے بہتر کام کریں۔ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا آپ فرمانا چاہیں؟ یہ تو میں اپنے آپ کو یہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اسی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ کہاں بستی، کہاں رہبر، وہ بڑے بڑوں کے پاس جس کا جانا ہوا وہ آج قطب الدین کے پاس آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس براڈ کاسٹ کو اور بھی مزید ترقی دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہے اس کا بھی بہتر استعمال کر کے قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی اگر کوئی قومی اثاثہ دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا براڈ کاسٹ ہے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی تک آپ پوڈ کاسٹ انٹرویو سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا قطب الدین صاحب قبلہ رضوی، ناظم اعلیٰ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ۔ یقیناً حضرت کی گفتگو اس طرح ہو رہی تھی کہ ابھی ہم لوگ بات کرتے جائیں، بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آ رہی تھیں، لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، حضرت کو بھی کہیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اور انشاءاللہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ گراؤنڈ پر جب آپ اتریں گے دیکھیں گے کہ تحریک بیداری نے جو کام کیا ہے اس سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کے ساتھ کبھی جانے کا موقع ملا تو انشاءاللہ ہم گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کر کے اس کو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔